السلام علیکم، میں ہوں حافظ کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دا عرب لنک۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اسرائیل اور فلسطین سے جڑی 10 اہم خبروں کی۔ اگر آپ عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کی اہم اور مستند خبریں اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دا عرب لنک کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے۔ آگے بات کریں گے سعودی عرب کی غیر ملکی کارکنوں کو اہم وارننگ۔ جی ہاں، اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے اہم ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد سخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن اجازت کے بغیر اپنے اسپانسر یعنی کفیل کے علاوہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے، قید اور ملک بدری جیسی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے لاکھوں افراد سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اس لیے اس قسم کے قوانین وہاں موجود غیر ملکی کارکنوں کے لیے خاص طور پر اہم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان بڑے معاہدے۔ جی ہاں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے فرانس کے دورے کے دوران سعودی عرب اور فرانس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی اہم معاہدوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں دفاعی مصنوعات، ذہانت، سرمایہ کاری اور ثقافت سمیت کئی شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور فرانس نے ایران کے معاملے پر سفارتی حل اور خطے میں استحکام کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یہ خبر اس لیے اہم ہے کیونکہ سعودی عرب اس وقت صرف خلیجی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی معاشی اور سفارتی شراکت داری کو بڑھانا چاہتا ہے۔ آگے خبر ہم شامل کرتے ہیں دبئی سے۔ یو اے ای میں پروازوں اور فضائی سفر پر اثرات۔ متحدہ عرب امارات یعنی دبئی میں فضائی سفر سے متعلق صورتحال بھی خبروں میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور فضائی حدود سے متعلق صورتحال کے باعث مختلف اوقات میں پروازوں کے شیڈول متاثر ہوئے ہیں۔ مسافروں کو ایئرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے اپنی پرواز کا تازہ ترین اسٹیٹس چیک کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس خبر کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ دبئی اور ابوظہبی دنیا کے بڑے ایویشن ہبس ہیں، اس لیے خطے میں کسی بھی بڑی کشیدگی کا اثر بین الاقوامی پروازوں اور مسافروں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آگے خبر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت 8 عرب و اسلامی ممالک نے اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے E1 سیٹلمنٹ پلان کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی تسلسل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں مزید رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ E1 منصوبہ خاص طور پر حساس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کے درمیان رابطے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے عرب اور اسلامی ممالک نے اسے خطے میں مزید کشیدگی کا باعث قرار دیا ہے۔ آگے خبر شامل کریں گے قطر اور ترکی کے درمیان تجارت بڑھانے کا منصوبہ۔ قطر اور ترکی کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف ظاہر کیا ہے۔ دفاع اور سیاست کے ساتھ ساتھ اب معاشی اور تجارتی تعاون بھی دونوں ممالک کے تعلقات کا اہم حصہ بنتا جا رہا ہے۔ قطر اور ترکی پہلے ہی خطے میں قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور تجارت میں اضافے کا یہ ہدف دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ قطر نے سفارتکاری کے لیے AI نیوز ریڈار متعارف کروایا۔ آگے خبر بڑھتے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے سفارتکاروں کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک نیا نیوز ریڈار پلیٹ فارم متعارف کروایا ہے۔ یہ نظام مختلف زبانوں میں دنیا بھر کی خبروں اور سوشل میڈیا پر ہونے والی اہم پیش رفت کو ٹریک کرنے میں مدد دے گا۔ یعنی اب جدید ٹیکنالوجی کو صرف کاروبار یا عام استعمال تک محدود نہیں رکھا جا سکتا بلکہ سفارتکاری اور عالمی سیاست میں بھی AI کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ یہ قطر کے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سفارتکاری کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک مثال ہے۔ آگے خبر شامل کریں گے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی آبادکاروں کے درمیان کشیدگی مسلسل خبروں میں ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق فلسطینی علاقوں میں اسرائیلیوں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں فلسطینی شہریوں کو تشدد،
اور دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی اسرائیل سیٹلمنٹ پالیسیز پر تنقید بڑھ رہی ہے۔ مغربی کنارہ پہلے ہی سیاسی اور سیکیورٹی کشیدگی کا مرکز ہے اور اسرائیلیوں کے حملوں میں اضافہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا۔ آگے خبر غزہ سے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں پر تشویش۔ غزہ کی صورتحال بدستور انتہائی حساس ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن میں بچوں کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ قطر، مصر اور ترکی جیسے ممالک جو غزہ کے معاملے میں سفارتی کوششوں کا حصہ رہے، اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بندی اور مستقل امن کے لیے مذاکرات کے باوجود فریقین کے درمیان بنیادی اختلافات ابھی تک موجود ہیں۔ اسی وجہ سے معمولی سی فوجی کشیدگی بھی پورے امن عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر خبر ایک شامل کریں گے، مشرقی یروشلم میں فلسطینی تقریب پر کارروائی۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی ایک تقریب پر اسرائیلی پولیس کی کارروائی بھی خبروں میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے تقریب کے مقام پر کارروائی کی اور متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے متعلق اسرائیلی پالیسیوں پر پہلے ہی شدید اختلافات موجود ہیں۔ یروشلم کی حیثیت پہلے ہی اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا سب سے حساس موضوع ہے، اس لیے وہاں ہونے والا کوئی بھی ایسا واقعہ فوری طور پر سیاسی اور بین الاقوامی توجہ حاصل کرتا ہے۔ اب ہماری آخری خبر شامل کرتے ہیں، سعودی عرب اور خطے میں سفارتی سرگرمیاں۔ سعودی عرب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب اور فرانس نے بھی ایران کے معاملے میں سفارتکاری کی حمایت اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت پر زور دیا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر ممالک غزہ اور فلسطین کے معاملے پر مشترکہ سفارتی موقف بھی سامنے لا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کے بڑے عرب ممالک ایک طرف اپنی قومی سلامتی اور معاشی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف فلسطین اور علاقائی امن کے معاملے پر بھی اپنا سفارتی کردار برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سعودی عرب، UAE، قطر، اسرائیل اور فلسطین سے متعلق 10 اہم خبریں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ہر نئی پیش رفت کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے خطے اور دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عرب دنیا، سعودی عرب، قطر، UAE، فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے متعلق اہم خبریں اردو میں آپ تک مسلسل پہنچاتے رہیں تو دا عرب لنک کو فالو کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ میں ہوں حافظ کاشف محمود، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔